وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل ولله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. صلوات على محمد وعلى برادران عزیز و خاران محترم، کسی تفصیلی گفتگو کا کوئی موقع نہیں ہے. مجھے کچھ مسائل ہی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں مسائل کے اوپر آؤں، امیر المومنین کی وصیت کا ایک جملہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین ضربت لگنے کے بعد جو وصیتیں فرماتے ہیں، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے امور کو منظم کرو. علی کے ماننے والے منظم ہوتے ہیں، علی کے ماننے والے آرگنائزڈ ہوتے ہیں، علی کے ماننے والے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. علی کے ماننے والوں کا طریقہ ہمیشہ نظم و ضبط رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں سے جو جلوس برآمد ہوگا اس جلوس کے ذریعے سے بھی آپ اسی بات کا اعلان کر رہے ہوں گے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. آپ کے جلوس کا انداز، اس کا نظم و ضبط، اس کا ڈسپلن، اس کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر یہ پکار رہا ہوگا کہ ہاں ہم واقعاً نہ فقط علی کا نام لیتے ہیں بلکہ علی کی وصیت پر عمل بھی کرتے ہیں. آپ جن علم کو اٹھا رہے ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ اس منظم علم بردار کی یادگار کے طور پر ہے کہ جو علی کا وارث بھی تھا. اس نے علی کی سیرت کو اپنی سیرت بنا کر عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا. آپ تعزیے اٹھا رہے ہوں گے، ان تعزیوں کے ذریعے سے حسین مظلوم کی یاد برپا کی جا رہی ہے جو علی کا منظم بیٹا تھا. تبرکات کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ فاصلہ غیر نظم اور غیر منظم ہونے کی دلیل بن جاتا ہے، اور علی کے ماننے والے کبھی بھی غیر منظم نہیں ہو سکتے. بس عزیزوں، آئیے آج تاسوعہ کا دن ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ذاکر کچھ کہے گا اس کے بعد آپ گریہ کریں گے. تاسوعہ کا مطلب یہی ہے کہ اب عاشورہ میں فقط ایک دن باقی رہ گیا ہے. تاسوعہ کا مطلب یہ ہے کہ اب کربلا مکمل طور پر کربلا بنتی چلی جا رہی ہے. جب 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا تھا تو اس دن کربلا پوری طرح سے کربلا نہیں بنی تھی، اور اس کے بعد جب عمر سعد کا لشکر آیا ہے اس کے بعد بھی کربلا پوری طرح سے کربلا نہیں بنی تھی. مگر آج 9 محرم ہے، تاسوعہ کا دن ہے. آج شمر آخری انسٹرکشن لے کر پہنچ چکا ہے اور پہنچنے والا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کربلا مکمل طور پر کربلا بنتی چلی جا رہی ہے. 7 محرم کو پانی بند ہوا اور آل محمد کے بچوں کی العطش کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی. بچے پیاس سے بیتاب ہیں، بچے پیاس سے بے چین ہیں، وہ پانی کو ڈھونڈ رہے ہیں مگر انہیں پانی کا کوئی قطرہ نظر نہیں آتا. اور یہی وہ بات ہے کہ جو زہیر ابن قین نے بھی اپنے خطبے میں کہی، جناب غر نے بھی اپنے خطبے میں کہی کہ اے فوج اشقیہ، یہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ یہ دریائے فرات کی جس کے اندر جانور تک آ سکتے ہیں اور پانی پی سکتے ہیں، اور اسی پانی کو تم نے آل محمد پر بند کیا ہوا، اسی پانی سے آل محمد کے بچوں کو محروم کیا ہوا ہے. یہ مختلف خطبوں کے اندر یہ حوالہ بہت زیادہ موجود ہے.
مگر عزیزوں جو 9 محرم کو ہوا وہ تو شاید 7 محرم کو بھی نہ ہوا. 9 محرم کو جب تمام کوششیں دم توڑ چکی ہیں اور شمر ابن زیاد کی فائنل انسٹرکشنز لے کر آ گیا ہے، اس کے بعد پھر عمر سعد کہتا ہے کہ بیعت کا مطالبہ حسین سے کرنا یہ ناممکن ہے. خدا کی قسم حسین کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے، نہ وہ بیعت کرتے تھے نہ یہ بیعت کریں گے. اور اس کے بعد پھر جب حملہ ہوا ہے تو یہ عجیب بات ہے. علامہ سید علی نقوی فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے منطقی اعتبار سے شاید حل نہیں کیا جا سکتا، کہ جب حملہ ہوا ہے تو خیموں کے اندر بیٹھی ہوئی زینب کبریٰ کو پہلے پتہ چلا کہ حملہ ہو چکا ہے. باہر جو سپاہی موجود ہیں ابھی ان کی طرف سے اطلاع نہیں آئی ہے، مگر آج جب 9 محرم کو حملہ ہوتا ہے تو جناب زینب پہلے آتی ہیں اپنے بھائی کے پاس اور آ کر کہتی ہیں کہ بھیا حملہ ہو گیا. اور حسین ابن علی نہ جانے کن خیالوں میں تھے کہ آنکھ لگ چکی تھی، بیدار ہوئے اور فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمہ استرجاع جو زبان حسین پر آیا ہے، زینب سنتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھیا گویا آپ اپنے انتقال کی، اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. اس موقع پر حسین مظلوم، یہ 9 محرم کے واقعات ہیں کہ 9 محرم کو جب یہ خبر جناب زینب نے دی، کلمہ استرجاع پڑھا، اس کے بعد جناب امام مظلوم جناب زینب کو دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بہن زینب دیکھو، ہمارے جد ہم سے بہتر تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، ہماری ماں ہم سے بہتر تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی، ہمارے بابا ہم سے بہتر تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، بھیا حسن اس دنیا سے چلے گئے، تو بالآخر ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے. اس موقع پر جناب زینب نے گویا پورا مرثیہ پڑھ دیا، انہوں نے پورا مرثیہ پڑھ دیا. وہ کہنے لگی کہ اے بھیا حسین یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب جد محمد مصطفیٰ اس دنیا سے گئے تھے تو 4 سنبھالنے والے موجود تھے. جب ماں زہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی تو بابا علی مرتضیٰ موجود تھے، اور جب بابا علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی تو حسن و حسین آپ اور بھیا حسن موجود تھے، اور جب بھیا حسن اس دنیا سے رخصت ہوئے تو خدا آپ کو سلامت رکھے آپ موجود تھے. مگر آج جب آپ اپنے جانے کی بات کر رہے ہیں تو میرے لیے تو ایسا ہی ہے کہ الیوم مات جدی محمد المصطفیٰ، آج گویا میرے جد نانا محمد مصطفیٰ کا شہادت کا دن قریب آ رہا ہے. الیوم ماتت امی فاطمۃ الزہرا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میری ماں فاطمہ زہرا کا سایہ میرے سر سے اٹھ رہا ہے. الیوم ماتا ابی علی المرتضیٰ، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بابا علی کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے. الیوم ماتا اخی الحسن المجتبیٰ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے بھائی حسن مجتبیٰ کا سایہ میرے سر سے اٹھ رہا ہے. اس موقع پر حسین دلاسا بھی دیتے ہیں، وصیتیں بھی کرتے ہیں، نصیحتیں بھی کرتے ہیں. اے بہن زینب ابھی تمہیں ہی سب کو سنبھالنا ہے، اب یہ وقت آخر قریب آ رہا ہے. مگر عزیزوں اس کے بعد جب حسین نے عباس کو بھیج کر ایک رات جنگ کے التوا کی بات کی اور پھر ایک رات مانگی اور اس رات کو عبادت میں بسر کیا، اور پھر جو آنے والا دن عاشور کا ہے، یہ عاشور کا دن عجیب دن ہے کہ جو علی اکبر کی اذان سے شروع ہوتا ہے اور حسین کے سجدے پر ختم ہوتا ہے. عاشور کے دن کو اگر خلاصہ کیا جائے تو یہی تو ہے کہ اذان علی اکبر سے اس کا آغاز ہوا اور عصر عاشور حسین کے سجدے پر اس کا اختتام ہوا ہے. جناب علی آپ غور کریں اس بات کے اوپر کہ وہ فجر کی نماز ہے کہ جو آخری نماز ہے کہ جو حسین مظلوم نے کچھ سکون سے ادا کی ہے. یہ سکون بھی کیسا سکون ہے کہ وضو کے لیے پانی موجود نہیں ہے، کربلا کی گرم ریت پر تیمم کر کے حسین اور حسین کے ساتھیوں نے نماز کا اہتمام کیا ہے. علی اکبر اذان دیتے ہیں اور علی اکبر کی اذان کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ حسین پڑھاتے ہیں. عزیزوں آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اور نماز کے بعد تعقیبات پڑھی جاتی ہے. نماز کے بعد کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں جنہیں تعقیبات کہا جاتا ہے. مگر یہ فجر کی نماز وہ ہے کہ جس کی تعقیبات میں کربلا کا پورا جہاد موجود ہے. ان تعقیبات کے بعد کبھی اونو محمد کے لاشیں ہیں، کبھی مسلم بن اوسجا کا لاشا ہے، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، کبھی کسی کو تیر کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی کسی کا برچھی کا پھل نکالتے ہیں، کبھی ششماہے کا لاشا اٹھاتے ہیں. یہ پورا کربلا کا جہاد جو ہے وہ فجر کی نماز کی تعقیبات بن گیا. اور اب اس کے بعد جب ظہر کا وقت آیا ہے تو ابو سمامہ نے آ کر یہی کہا کہ مولا یہ ظہر کا وقت آ چکا، جی یہ چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے جائیں کہ ایک اور نماز آپ کے ساتھ ادا کر لیں. اس موقع پر حسین کہتے ہیں ذکرت الصلاۃ، ابو سمامہ تو نے نماز کو یاد کیا، جعلک اللہ من المصلین،
اللہ تجھے نماز گزاروں میں قرار دے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آؤ اے لشکر یزید، تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے التوا کرتے ہیں اور نماز ظہر پڑھ لیں، اس کے بعد پھر لڑتے رہنا، پھر ہمارا خون بہا لینا۔ عزیزوں عجیب جرت ہے کہ وہ حسین کی جس کے صدقے میں نماز بچی ہے، اسی حسین کو یہ بھی سننا پڑا کہ تمہاری نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ لعنت کرے ان دشمنان اہل بیت پر کہ جنہوں نے حسین کی نماز پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہم تمہیں اتنا موقع بھی نہ دیں گے، اور تیر برستے رہے اور اسی میں حسین ابن علی نے اس نماز کو ادا کیا ہے۔ اور کس طرح سے ادا کیا ہے کہ آگے ایک طرف سعید کھڑے ہیں، ایک طرف زہیر کھڑے ہیں، حسین کا دفاع کر رہے ہیں، اور اس موقع پر حسین باقی ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، علامہ سید علی نقی کا جملہ بالکل صحیح، مجھے نہیں معلوم کہ واقعاً کون کہہ سکتا ہے کہ پیچھے جو حسین کے نماز پڑھ رہے تھے ان کی نماز زیادہ قبول ہوئی، ان کی عبادت زیادہ قبول ہوئی، یا وہ جو حسین کے آگے کھڑے ہو کر تیر اپنے سینوں پہ لے رہے تھے ان کی عبادت زیادہ قبول ہوئی؟ اور کون یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ دفاع کرنے والے اس وقت نماز نہ پڑھ رہے تھے؟ یقیناً جب تیر کھانے کے لیے جھک رہے تھے تو رکوع کر رہے ہوں گے، جب کھڑے ہوتے تھے تو قیام کی نیت کر لیتے ہوں گے، اشاروں سے سجدہ بھی کرتے ہوں گے۔ مگر اب جب قوت ارادی اتنی زیادہ ہے کہ تیروں پر تیر آ رہے ہیں مگر اس کے باوجود گرتے نہیں ہیں، حالانکہ جسم میں اب طاقت نہیں ہے سعید کے، مگر وہ وقت آیا کہ جب حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز مکمل ہوئی اور سعید زمین کربلا پر گرے ہیں۔ حسین قریب آتے ہیں، سعید کے سر کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، سعید سے اتنا پوچھتے ہیں حل وفیتو بے عہدی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول مجھے تو صرف اتنا بتائیے کہ کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ اور حسین کہتے ہیں نعم قد وفیت یا سعید جزاک اللہ، اے سعید تو نے واقعاً وفا کا حق ادا کر دیا۔ عزیزوں وہ فجر کی نماز جو علی اکبر کی اذان کے بعد، یہ ظہر کا وقت اور ظہر کی نماز، مگر اب جب عصر کا وقت آیا ہے تو عصر کے موقع پر نہ قیام کا پتہ ہے نہ رکوع کا پتہ ہے، بس سجدے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور زمانے کے امام کی یہ فریاد آپ کیسے بھول سکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس پر، کہ جو جب زین سے زمین پر آ رہا تھا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، پورا جسم تیروں پر معلق ہو چکا تھا، اور ایسے میں جب حسین زمین کربلا پر آتے ہیں، پیشانی گرم ریگزار کربلا پر رکھتے ہیں اور پروردگار سے مناجات شروع کرتے ہیں، تو عزیزوں ایک فرق آپ یاد رکھیے گا کہ یہ باپ کی میراث ہے کہ سجدے میں سر کو اس طرح سے زخمی کیا جائے، مگر عزیزوں ایک فرق کے ساتھ علی نے بھی سجدے میں سر رکھا اور حسین نے بھی سجدے میں سر رکھا، مگر مسجد کوفہ میں جب علی کے سر پر ضربت لگی ہے اس کے بعد بھی علی کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع ملا، مگر حسین کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ حسین نے تو سجدے میں سر رکھ دیا، وہ شمر کا خنجر تھا کہ جو چل رہا تھا اور سر حسین تنے حسین سے الگ ہو رہا تھا، جس کے بعد فضا کے اندر یہ صدائیں گونج رہی تھی اللہ قد قتل الحسین بکربلا، اللہ قد ذبح الحسین بکربلا۔ جناب زینب سید سجاد کے پاس آ کر کہتی ہے اے بیٹا ذرا سنو تو صحیح، ایک کیسی صدائیں ہیں جو گونج رہی ہے۔ در خیمہ کو پلٹ کر جب سجاد نے دیکھا کہ نوکے نیزہ پر بابا کا سر بلند ہو چکا ہے تو بے اختیار کا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔